نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ سب سے پہلے میں برادر عزیز قاری قمر صاحب کا اور اس کے علاوہ میرے بے شمار رفقا ڈاکٹر عبدالرحمن پن صاحب، اجاد الوی صاحب، اسامہ امین محمدی صاحب، اسیرم تبسم صاحب، عثمان مغل صاحب اور اسی طرح متعدد ساتھی یعقوب وڑائچ صاحب اور بیسیوں ساتھی بیٹھے ہیں جن کا میں نام نہیں لے پا رہا یا نہیں لے پایا۔ ان کے دل میں کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں آنی چاہیے۔ میں آپ سب حضرات کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے ان لوگوں سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ ویسے بھی قاری صاحب جب متعدد مرتبہ میرے پاس آتے رہے، حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نانا جان کی اس مسجد کے حوالے سے جب بھی انہوں نے گفتگو کی، ظاہر ہے ان کی اولاد ہونے کے ناطے ایک محبت کا، الفت کا، مودت کا رشتہ بغیر آئے بھی موجود تھا۔ آج اللہ نے یہ توفیق دی کہ میں ان کی آباد کی ہوئی اس مسجد میں آیا ہوں، اور آپ جانتے ہیں اسی مسجد سے اس عالم باعمل کی آواز اور پکار بر صغیر میں اس طرح پھیلی ہے کہ آج علماء اہل حدیث میں اکثریت یا ان کی شاگرد ہے یا ان کی پوتا شاگرد ہے۔ پورے بر صغیر پاک و ہند میں حدیث کی خدمت کے حوالے سے ان کا ایک نام اور مقام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے قاری قمر صاحب نے مجھے کہا کہ شان صحابہ کے حوالے سے چند نکات رکھوں۔ میرا موضوع کچھ اور تھا، لیکن ان کی بات کی اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند گزارشات صحابہ ہی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، لیکن میں نے اس بات کو مناسب نہیں سمجھا کہ عذر پیش کروں، اور آپ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی رضا کے لیے آپ سے ہم کلام ہونے آیا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ گفتگو کچھ اس طرح پرجوش نہ ہو، آپ ساتھی سماعت فرماتے رہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جن لوگوں کے ایمان کو معیار قرار دیا وہ صحابہ کرام ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر آپ سب لوگ ہدایت چاہتے ہیں تو کن کی طرح ایمان لے کے آئیں؟ صحابہ کی طرح ایمان لے کے آئیں۔ اور صحابہ اولئک هم المفلحون هم الراشدون هم المؤمنون، اس طرح کی متعدد آیتوں کے مصداق ہیں۔ لیکن صحابہ کو ایک جو بہت بڑی فضیلت ملی، اللہ رب العزت نے ان کو رضی اللہ بھی کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ اعزاز بھی ملا۔ ہر صحابی کو کلام حمید کے اندر یہ اعزاز بھی ملا کہ رسول اللہ کی مصاحبت میں اگر اس نے ایک لمحہ بھی گزار لیا، ایک لمحہ، چاہے اول دور میں ایمان لے کے آیا، چاہے آخر دور میں ایمان لے کے آیا۔ آج کل پروپیگنڈے کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، گمراہی کا دور ہے، جہالت کا دور ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جو ایمان لے کے آئے تھے وہ ڈر کے ایمان لے کے آئے تھے۔ حل شککت قلب، کیا آپ نے ان کے دلوں کو چیر کر دیکھا کہ وہ ڈر کے ایمان لائے تھے؟ یہ اس طرح کی طرز فکر، اس طرح کی جہالت، اس طرح کی گمراہی، یہ سمجھنا ہاں فضائل میں فرق ہے، مناقب میں فرق ہے۔ جو پہلے ایمان لائے، جو مہاجر ہیں، ان کے فضائل زیادہ ہیں۔ انصار کے فضائل بے شمار ہیں لیکن ان سے کم ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا کہ جو بعد میں ایمان لے کے آئے وہ سرے سے صحابی نہیں ہے یا ان کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے اس وہم کو آپ کے اور جہلمی یا جہالوی کے مغالطوں کو 1400 سال قبل دور کر دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صحابی رسول ہو صحابی رسول، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ
حسنا، اللہ رب العزت نے ہر صحابی رسول کے لیے رضی اللہ کا ٹائٹل دے دیا، ہر صحابی رسول کو اس آیت میں جنتی قرار دے دیا۔ دوسری ایک حدیث آپ نے مشہور سنی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دیکھنے والی آنکھ، رسول اللہ کو دیکھنے والی آنکھ کس کی ہوتی ہے؟ صحابی رسول کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آنکھ نے میرے چہرے کی زیارت کر لی حالت ایمان میں، اللہ رب العزت نے اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ جہنم کی آگ اس آنکھ کے اوپر حرام کر دی گئی ہے۔ پھر بھی ہم لوگوں کے پروپیگنڈے میں، لوگوں کے مغالطے میں گر جاتے ہیں۔ جہلم میں بیٹھا ہوا ایک مرزا حضرت سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں جو مرضی ہردہ سرائی کرے، حضرت عثمان کے بارے میں ہردہ سرائی کرے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی علمی اور تحقیقی گفتگو کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعزاز صحابی رسول کو دیا، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ ہمیں یہ حدیث کا ٹکڑا تو یاد رہا کہ جس نے رسول اللہ کو حالت ایمان میں دیکھا اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، لیکن یہ ٹکڑا بھول گئے کہ صحابی نے دیکھا کس کو تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ لیکن اس آنکھ کی قدر و منزلت اس قدر زیادہ ہے کہ جس نے اس آنکھ کی زیارت کر لی، جس آنکھ نے رسول اللہ کو دیکھا، اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ بتائیے صحابی رسول کو دیکھنے والے کے اوپر، صحابی رسول کی آنکھ کا دیدار کرنے والے کے اوپر جہنم کی آگ کو اس لیے حرام کیا گیا کہ ان آنکھوں نے میرے نبی کے چہرے کو چوما ہے، ان آنکھوں کو دیکھنے کی وجہ سے جہنم کی آگ حرام کر دی گئی۔ اور میں اور آپ کس مغالطے میں آج طرح طرح کے فلسفے، طرح طرح کے بہروپیے صحابہ کی عصمت کے اوپر، عزت کے اوپر حملہ آور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جو کچھ چیزوں کو بھانپ لیا تھا اور امت کو کچھ رہنما اصول دیے تھے، ان میں سے ایک رہنما اصول یہ ہے کہ میرے کسی صحابی کو برا بلا مت کہو، اور یہ احادیث متعدد ہے جس نے میرے صحابی کو برا بلا کہا، لعنت ڈالی اس کے اوپر، اللہ، رسول، فرشتوں کی لعنت ہو۔ لیکن جس حدیث کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کسی صحابی کو برا مت کہو۔ تمہیں کیا پتا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے ذریعے مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اور مجھے سمجھانا چاہ رہے ہیں ایک صحابی کے مقام و مرتبے کا۔ تمہیں صحابی رسول کے مقام و مرتبے کا ادراک اور شعور ہو نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے تم ان کو برا بلا کہہ سکتے ہو؟ رسول اللہ امت کو ایک بات سمجھا کے گئے ہیں، اگر صرف ایک یہ بخاری کی اور حدیث کی متعدد کتابوں میں آنے والی حدیث کو انسان سمجھ لے، کسی بھی صحابی رسول کا بغض اس کے دل میں نہیں آ سکتا۔ بتائیے رسول اللہ کہتے ہیں میرے کسی صحابی کو برا نہ کہنا، کیونکہ تم اٹھو۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ہم میں سے امت میں سے ایک بہت بڑا سخی اٹھے اور وہ سونے اور چاندی کے پہاڑ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کر دے۔ سونے اور چاندی کے پہاڑ، ہیرے اور جواہرات کے پہاڑ، پیسوں کے پہاڑ، احد پہاڑ 9 کلومیٹر لمبا چوڑا، اس کے برابر ایک بندہ اٹھے خلوص نیت سے سونا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے۔ اب بتائیے اتنے لمبے چوڑے پہاڑ کے وزن کے برابر کوئی سونا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے، اس سے کتنی مساجد بن جائیں گی، اس سے دین کے کتنے کام ہو جائیں گے، اس سے دین کیسا کھڑا ہو جائے گا۔ رسول اللہ اس بندے کو، امت کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو نے سونے چاندی کے جو پہاڑ خرچ کیے ہیں، احد پہاڑ جتنا بھی خرچ کر لے، تو میرے کسی ایک صحابی کے، میرے کسی ایک صحابی کے خرچ کیے گئے، یہاں پہ رکنا ہے، غور کرنا ہے، سونے کے برابر، چاندی کے برابر، ہیرے جواہرات کے برابر، درہم و دینار کے برابر نہیں، میرے کسی ایک صحابی کے خرچ کیے گئے
آدھ ہاتھ بھی آدھا، اور وہ آدھ ہاتھ نہ ہیرے کا ہو، نہ جواہرات کا ہو، نہ سونے کا ہو، نہ چاندی کا ہو، کس کا ہو؟ آٹے کا۔ کس کا ہو؟ جو کا۔ کس کا ہو؟ گلے کا۔ میرے صحابی کے آدھ ہاتھ کے جو کے برابر بھی اس کا اجر و ثواب نہیں ہے جو چاہے سونے چاندی کے احد پہاڑ جتنے ڈھیر خرچ کرتا ہے۔ پھر آپ صحابہ سے موازنہ کرنا چاہتے ہیں، صحابہ ایک الیٹ کلاس ہے، صحابہ کا آپس میں جو معاملہ ہے، میں کم تر اور کمزور ترین کلاس سے تعلق رکھنے والا 14ویں صدی کا مفکر اٹھ کے اس عظیم الشان طبقے کے اوپر ہرزہ سرائی کروں اس وجہ سے کہ ان دونوں نے آپس میں سٹیٹس ایک ہے، مقام و مرتبے کا فرق ہے، سٹیٹس صحابی کا ہے، مقام و مرتبے کا فرق ہے، سب کو پتہ ہے۔ بدری کا غیر بدری مقابلہ نہیں کر سکتا، بدریوں میں اشرم وشرہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، پہلے 4 کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، حضرت ابو بکر کا دیگر سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات حقیقت ہے، یہ معیار اور پیمانے ہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ آج آپ نے یہ سبق، یہ نظریہ، یہ نقطہ لے کے جانا ہے۔ صحابی رسول 1 منٹ کی مصاحبت ہے، 1 منٹ کے لیے رسول اللہ کے پاس آیا ہے یا 10 سال رسول اللہ کے پاس رہا ہے، اس کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اگر یہ ہمارا عقیدہ بن جائے تو امت کے اندر سے بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی گمراہی دور ہو جائے۔ آج کچھ لوگ اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے تکیہ کر کے رافضی فکر کو پرموٹ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ حضرت معاویہ کے بارے میں جی ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ حضرت معاویہ کے بارے میں اگر ہم اس دور میں ہوتے تو معاذ اللہ ہماری تلوار سے نہ بچ پاتا۔ ایسے ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے ہم نے اس طرح کے ملعونوں کے خلاف پرچے بھی کروائے ہیں اور ان کے خلاف تحریکیں بھی چلائی ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ان کو قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے سزائیں بھی ملیں گی انشاءاللہ۔ مجھے ایک بات بتلائیے، سیدنا امیر معاویہ کے جو فضائل و مناقب ہیں، سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلا رہا ہے وہ جہلم کا بیٹھا ہوا، سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں، اور شک جن احادیث کے ذریعے پھیلاتا ہے، کہتا ہے اس کا جواب نہیں دیا، متعدد مرتبہ جواب دے دو، پھر کہتا ہے جواب نہیں دیا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور وہ باغی گروہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا۔ اب اس بات کے اوپر ہم کہتے ہیں معاذ اللہ، جو حدیث کا فہم تو نے سوچا اور سمجھا یہ تیرے فہم کے اندر ہے کہ کیا جہنم کی طرف بلانے والا گروہ سیدنا امیر معاویہ کا تھا؟ یہ فہم باطل ہے۔ ہم اس بات کے اوپر معاذ اللہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، اور یہ بات بڑی عام فہم ہے، اس بات کا متعدد مرتبہ جواب دیا ہے۔ مجھے ایک بات بتلائیے، اللہ کے رسول حضرت حسن کو مخاطب ہو کے کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ کس وجہ سے؟ وجہ بھی بیان کی، اس وجہ سے کہ یہ مستقبل میں مسلمانوں کے فئتین عظیمتین من المسلمین، فئتین عظیمتین من یہ 2 عظیم جن گروہوں کو اللہ کے رسول عظیم بھی کہہ رہے ہیں، 2 عظیم گروہ، اور گروہ بھی کس کا کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کا، اور یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے مابین صلح کروا دے گا۔ یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کے 2 عظیم الشان گروہوں کے مابین صلح کروا دے گا۔ جس گروہ کو اللہ کے رسول عظیم الشان کہہ رہے ہیں، مرزا جیلمی کہتا ہے وہ گروہ جہنم کی طرف بلانے والا، معاذ اللہ، وہ گروہ جہنم کی طرف بلانے والا، جہنم کی طرف بلانے والا گروہ علماء کا اجماع ہے۔ کون سا تھا؟ خارجیوں کا گروہ تھا۔ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ کس کا تھا؟ خارجیوں کا۔ اس کا اطلاق سیدنا امیر معاویہ کے اوپر کرتا ہے، اور
یہ عقل کے اوپر پردہ کیسا ہے؟ کیسا عقل کے اوپر پردہ ہے؟ صلح کس نے کی تھی؟ حضرت حسن نے۔ مقدمہ جنگ کا کس کا لڑتے ہیں؟ یہ حسن و حسین کے مقدمے لڑتے ہیں۔ اور جس سیدنا معاویہ سے حسن نے صلح کر لی، تو قیامت تک اس سے لڑتا رہ، تیرا بیڑا غرق ہو سکتا ہے، تو حق کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسن نے جہنم کی طرف بلانے والے کے ہاتھ میں بیعت کی، حضرت حسن نے جہنم کی طرف بلانے والے سے صلح کی۔ یہ کیسا من گھڑت عقیدہ ہے، یہ کیسا فلسفہ ہے، یہ کیسی خام خیالی ہے۔ وہ سیدنا معاویہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ، ویسے تم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ جس کے لیے دعا کر دیں وہ قبول ہو جاتی ہے، ویسے عقیدہ یہ بنایا ہوا، حالانکہ رسول کی کوئی دعا قبول ہو سکتی ہے کوئی نہیں، لیکن تم اپنے عقیدے کے مطابق ذرا غور کرو۔ جس شخص کے بارے میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا، اللہ اس کو ہادی بنا، اس کو مہدی بنا۔ اسی لیے صحابہ اور تابعین کہا کرتے تھے اللہ کی قسم اگر تم امیر معاویہ کو دیکھ لیتے تو تم کہتے یہی مہدی ہیں، یہی مہدی ہیں، یہی ہادی ہیں۔ آپ بتائیے اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، مولوی کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے اللہ اس کو ہادی بنا، اس کو مہدی بنا، اس کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اور ایمانداری سے ذرا سوچئے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ رسول اللہ کی یہ تینوں دعائیں کیسے قبول ہوئی؟ امت کے مابین سیاسی اختلاف ہوا، مانتے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں اس اختلاف کو اپنے اوپر لگا کے، اور آپ کا یہ سٹیٹس ہے کہ آپ صحابہ کے مابین جو اختلاف ہے سیاسی اختلاف ہے کہ عقیدے کا اختلاف ہے؟ سیاسی اختلاف ہے، ایک فیصلے کا اختلاف ہے، نہ عقیدے کا اختلاف، نہ نظریے کا اختلاف۔ ایک دوسرے کے خلاف اگر کوئی سیاسی فیصلے کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، آپ اس فیصلے کی وجہ سے صحابہ کو تان اور تشنیع کا نشانہ بنائے، ان کی عصمت اور ان کی عزت کو رگیدیں، کس وجہ سے؟ آپ ذرا غور کیجئے۔ حضرت علی کے دور میں فتوحات کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ امت کے اندر اختلاف تھا، سیاسی اختلاف تھا، نہیں ہوئی۔ حضرت حسن وہ سردار بیٹے ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے ان دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کس طرح کروائی؟ اپنی خلافت سے دستبردار ہو کے۔ کس کو خلیفہ مانا؟ سیدنا امیر معاویہ کو مانا۔ پھر ہوا کیا؟ وحدی بھی، وہ جو حدیث کے الفاظ ہے نا اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ، اور اس کو لوگوں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنا۔ بتائیے سیدنا امیر معاویہ کے دور میں جو فتوحات ہوئی ہیں، آج 1400 برس بیت گیا، کیا مسلمانوں نے ان کے دور یا بنو امیہ کے دور کے بعد کی فتوحات کے بعد 1 انچ کا بھی اضافہ کیا؟ اس کے بعد کمی ہوئی ہے، اضافہ نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام کے گھر لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، خواب سے اٹھتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ ام حرام بنت ملحان کہتی ہے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ، سمندر کے مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لمبی حدیث ہے، جو مطالعہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ سمندر کے اندر تختے ڈال کے، یعنی کشتیاں پھینک کے، بادشاہوں کی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، اور ام حرام بنت ملحان پوچھتی ہیں اس گروہ کی کیا فضیلت ہے؟ کہا یہ سارے کا سارا گروہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ام حرام نے کہا اے اللہ کے رسول پھر دعا کیجیے میں اس گروہ میں شامل ہو جاؤں۔ اسی لیے ان کو شہیدائے بحر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کے اندر ان کو یہ لقب رسول اللہ نے دیا تھا کہ یہ بحری جہاد کے اندر شہید ہو جائیں گی۔ یہ حدیث بڑی غور کرنے کی ہے۔ جس پورے کے پورے گروہ کو جنت کی بشارت ملی، جس گروہ کی طرف سے لڑنے کی خواہش ام حرام بنت ملحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ کر رہی ہیں، وہ گروہ کس نے ترتیب دیا؟ اس کا امیر کون تھا؟ وہ لشکر کیسے مرتب ہوا؟ اس لشکر کو چلانے والا کون تھا؟ اس لشکر کا ایڈمرل، جس کو امیر البحر یا امیر البحر سے ایڈمرل ہے، وہ کون تھا؟
بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آگے بھی الفاظ ہیں، پھر ایک لشکر کو دیکھا، اس کو بھی بشارت دی تو ام حرام بنت ملحان نے کہا مجھے اس لشکر میں بھی شامل کر دیجئے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، آپ پہلے لشکر میں شامل ہوں گی اور اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوں گی، اور وہ پورے کا پورا لشکر جنت میں چلا جائے گا۔ اس لشکر کا امیر، اس لشکر کا قائد اگر کوئی تھا تو سیدنا امیر معاویہ تھا۔ بتائیے 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 سیدنا امیر معاویہ معین طور کے اوپر بھی جنتی ہیں، معین جنتی بھی ہیں، ویسے صحابی ہونے کے اعتبار سے بھی جنتی ہیں اور معین جنتی بھی ہیں، اور مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کی حدیث کا بھی مصداق ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ وہ ہیں۔ آج اہل سنت کے اندر بھی ایک گروہ کا عقیدہ تو ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی ہم بھی مانتے ہیں کہ برکت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہیں۔ آپ کو پتہ سیدنا امیر معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو اور ناخنوں کو کاٹ کر اکٹھا کیا اور کیا کہا تھا، جب میں مر جاؤں، جب میں قبر میں اتارا جاؤں تو رسول اللہ کے بالوں کو میرے کفن میں رکھ دینا، رسول اللہ کے ناخنوں کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ وہ جہلم کا گمراہ انسان یہ سمجھتا ہے اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے، عذاب قبر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو، آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہے نا، سعد والی بھی، قبر ان کے بھی قریب آئی، رسول اللہ نے کہا ہاں آئی تھی، لیکن پھر میری صحابیت کا لحاظ کرتے ہوئے دور ہو گئی۔ تو یہاں پہ تو کفن کے اندر رسول اللہ کے بال بھی اور ناخن بھی ہیں، اور تو لوگوں کو کیا عقیدہ سمجھا رہا ہے، کیا فلسفہ سمجھا رہا ہے، اور اللہ تیرے فلسفے کے مقابل مجھے اور آپ کو کیا فلسفہ سمجھا رہا ہے، وہ فلسفہ بھی سمجھ لیجئے۔ صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر ایک عجیب اسلوب بیان کیا ہے جو کسی اور کے بارے میں نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ بتائیے پورا قرآن اٹھا لیجئے، پورا قرآن، آپ کو یہ اسلوب قرآن پاک میں کہیں ملتا ہے جو صحابہ کے بارے میں اللہ کا ملتا ہے، اللہ کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کے آگے جائیے، ذالک مثلہم فی التوراۃ، اللہ اکبر، اللہ نے ان صحابہ کا تذکرہ کہاں پہ کیا؟ تورات اور انجیل میں، اور ان کی عصمت کا اور ان کی عزت کا دفاع اللہ نے کیسے کیا ہے؟ رسولوں نبیوں کا دفاع بھی اللہ نے کیا ہے، لیکن میں امتیوں کی بات کر رہا ہوں، امتیوں کے دفاع میں اللہ کے جو الفاظ کلام حمید میں صحابہ کے بارے میں کسی کے بارے میں نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب بھی، یہ آپ کو عقیدہ دے کے جا رہا ہوں، جب بھی کوئی شخص آپ دیکھیں جو کسی صحابی کے بارے میں کوئی بھی بکواس کر رہے ہیں، ان کو کس کی سنت زندہ کرنی چاہیے؟ اللہ کی سنت زندہ کرنی چاہیے، اور وہ سنت کیا ہے؟ الا انہم ہم السفہاء۔ جن لوگوں نے اے اللہ کے رسول آپ کے صحابہ کو بے وقوف کہا، آپ کے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، الا انہم ہم السفہاء، وہی لوگ بے وقوف ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اگر کوئی بدبخت کسی صحابی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے جی ان کا ایمان متزلزل ہو گیا تھا، اے بدبخت، ان کا ایمان متزلزل نہیں تھا ہوا، تیرا ایمان متزلزل ہو گیا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ صحابہ معاذ اللہ بے ایمان ہو گئے تھے، اے بدبخت وہ نہیں، تو بے ایمان ہو گیا ہے۔ اور یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے، دوسری جگہ کیا ہے؟ دوسری جگہ بھی وہ ایک لمبی چوڑی آیت ہے کہ جب ہم ایمان والوں کے پاس ہوتے ہیں اور جب ہم اپنے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، سورۃ بقرہ ہی کے اندر آپ کو پتہ یہ ایک آیت موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ وہ جب کہتے ہیں کہ ہم مستہزئون صحابہ کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، صرف یہ لفظ کا، ہم صحابہ کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، اور اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھیل کود مذاق میں ایمان لے کے آتے ہیں، حقیقت میں ایمان لے کے نہیں آتے، ہم ان کا
ٹھٹھا اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ یستہزئ بہم. تم صحابہ کا مذاق نہیں اڑاتے، اللہ تمہارا مذاق اڑاتا ہے اور اڑائے گا. کل قیامت کے دن اپنے انجام کو دیکھ لینا. گویا یہ آپ کو عقیدہ اور نقطہ اور نظریہ سمجھ لینا چاہیے کہ صحابہ کے بارے میں کوئی جملہ جو بولتا ہے حقیقت میں وہ اسی کی طرف پلٹتا ہے. تو اس میں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر میں اور آپ کہیں صحابہ متقی تھے. ہاں، صحابہ متقی نہیں، آپ متقی ہو. صحابہ اچھے تھے، صحابہ اچھے نہیں، آپ اچھے ہو. جو کہ صحابہ برے تھے، صحابہ برے نہیں، تم برے ہو. یہ اللہ کی سنت ہے. اور میں اور آپ، ہم حدیثوں کو بھول گئے، ہم قرآن کے فہم کو بھول گئے. چند مغالطے شیطانی ابلیسی ہتھ کنڈوں کے سامنے نوجوان ہتھیار ڈھیر کر دیتے ہیں. نہ علم، نہ مطالعہ، نہ پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث سنی ہوئی ہے نا، سب نے سنی ہوگی انشاءاللہ، لیکن ایک دہرائی کے لیے، ایک یاد دہانی کے لیے. کتنی عظیم حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عالم ارواح مراد یہ ہے، یعنی زمین و آسمان میں مخلوق پیدا کرنے سے قبل، انسان پیدا کرنے سے قبل اللہ رب العزت نے انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا. ان دلوں میں جو بہترین دل تھے ان کو نبی بنایا، اور ان دلوں میں جو سب سے بہتر تھا، اعلیٰ تھا، افضل تھا، اس کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا. پھر کیا کہا؟ حدیث کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ پھر ان کے بعد، پھر ان متبرک دلوں کے بعد دھرتی میں، کائنات میں، عالم ارواح میں، پوری دنیا میں سب سے مطہر، سب سے مبارک، سب سے پاکیزہ، سب سے متقی جو دل تھے، اے اللہ کے رسول، اللہ نے انہیں آپ کا صحابی بنا دیا. کسی کو سسر بنا دیا، کسی کو دماد بنا دیا، کسی کو وزیر بنا دیا، کسی کو مشیر بنا دیا. کائنات کے سب سے متقی دل صحابہ بن گئے. یہ بدبخت اٹھیں، انہی متقی، انہی اتقیاء، انہی ازکیاء کے اوپر ہردہ سرائی کریں. نہ ہمارے ضمیر کو کوئی ملامت ہو. اور افسوس ہوتا ہے یہ بات نارملائز کر لی جاتی ہے، نارملائز ہے، عام بات ہے. اچھا، سیدنا امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ہند کے بارے میں جو مرضی بندہ ہردہ سرائی کرتا رہے، اس کو معتوب اور معیوب سمجھنا بھی اب معیوب بھی نہیں سمجھی جا رہی ہے. اس کو کہتے ہیں نارملائز کرنا، عادی بنا دینا. گستاخی کر کر کے آپ کے ضمیروں کو سلا دیا گیا ہے. ان صحابہ کی عصمتوں کا، عزتوں کا دفاع کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری اللہ نے مقرر کی ہے. ایک عام فہم مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. آپ نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو یا وہ خود کافر ہو جاتا ہے، یا جس کو کافر کہا گیا اگر الزام سچا ہے تو وہ کافر ہے، اگر الزام جھوٹا ہے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. کس کو بتائیے؟ ایک عام مسلمان کو. ایک عام، یہ حدیث ہے، امت کو پیغام ہے رسول اللہ کا. اپنے مسلمان بھائی کو بے ایمان نہ کہو، کافر نہ کہو، لعنت نہ ڈالو. اگر اس کو بے ایمان یا کافر کہہ دیا، اگر کہہ دیا، منہ سے نکل ہی گیا، تو اگر یہ بات سچی ہے تو اس کے اوپر فٹ ہو جائے گی، اگر سچی نہیں تو واپس. تو جن کو اللہ تعالیٰ رضی اللہ کہہ رہا ہے، جن سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کا وعدہ ہے، جن کی جنتی ہونے کے دلائل آپ نے ابھی ابھی سنے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بے ایمان کہ ہم اس کو کہ صحابہ بے ایمان نہیں، تو بے ایمان ہے. یہ رسول اللہ نے ایک عام مسلمان کے بارے میں فلسفہ بیان کیا ہے. تو جو کوئی صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا وہ بے ایمان ہے. اس کے بے ایمان ہونے میں کوئی شک اور شبہ ہو سکتا ہے؟ کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. جو کسی بھی صحابی کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھتا ہے کہ رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد 4 کے علاوہ معاذ اللہ سب مرتد ہو گئے تھے، ان سے بڑا مرتد کوئی نہیں، ان سے بڑا زندیق کوئی نہیں. جو مسلمان کے بارے میں حدیث ہے کہ اس کو کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا، تو صحابی کو کافر کہنے سے نہیں ہوتا. یہ لوگوں کو غور کرنا چاہیے. یہ لوگوں کو خود صحابہ کی عظمت اور عصمت کا پھریرا اور جھنڈا اس طرح لہرانا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو جائے. اور یہ بات کہہ کے بھی میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. میرے بھائیو، صحابہ کو حقیقت میں اگر آپ غور کریں تو یہ مقام و مرتبہ ملا کیوں؟ آپ کے خیال میں یہ مقام و مرتبہ
ملا کیوں؟ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحبت کی وجہ سے کہ رسول اللہ کو دیکھا یہ مقام مل گیا، لیکن حقیقت میں اگر آپ انالیسس کریں، تجزیہ کریں، تو صحابہ کو یہ مقام و مرتبہ رسول اللہ کی صحابیت کے علاوہ صرف ایک وجہ سے ملا، اور وہ وجوہات بھی محدثین نے لکھی ہیں۔ صحابہ اپنے نبی سے، اپنے رسول سے اتنا پیار کیا کرتے تھے، ایلچی آتے ہیں دیکھ کے جاتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں صحابہ ایسے تھے اللہ کی قسم، رسول اللہ اگر وضو کر رہے ہوتے تھے تو وضو کا پانی زمین پہ نہیں تھے گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے۔ صحابہ ایسے تھے کہ رسول اللہ کے منہ سے تھوک نکل رہی ہے، اگر تھوک آنا بشری تقاضا ہے، منہ سے تھوک نکل رہی ہے تو زمین پہ نہیں تھی گرتی، کسی صحابی کے ہاتھ کے اوپر گرتی تھی، وہ مل کے اپنے چہرے اور جسم پہ مل لیا کرتا تھا۔ یہ صحابہ کو مقام و مرتبہ ویسے نہیں ملا۔ صحابی پیچھے چل رہے ہیں پیچھے چل رہے ہیں، رسول اللہ نے مڑ کے دیکھا یار چلتے نہیں ہو، رکے ہوئے ہو، کہا اللہ کے رسول ایک نشیبی سی پگڈنڈی، ایک نشیبی سی نالی، ایک ہلکا سا گڑھا آیا تھا، جیسے آج کل گلیوں میں نالیاں ہوتی ہیں، ایک ہلکا سا گڑھا آیا تھا، میری آنکھ اچک گئی، میں دیکھ نہ سکا، آپ نے گڑھے کو پار کرتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے رکھا تھا کہ بایاں پاؤں، اب میں سوچ رہا ہوں کہ کون سا پہلے رکھوں۔ آپ نے سمجھا صحابہ کو یہ مقام و مرتبہ ویسے مل گیا۔ قبلتین کے اندر آج بھی اللہ تعالی ہم سب کو مسجد النبوی کی زیارت کروائے۔ آپ جب مدینہ جائیں، آپ جائیں مسجد قبلتین، اس کو قبلتین کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک صحابی رسول آیا اور اس نے کہا میں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ صحابہ کس عالم میں تھے؟ رکوع کے عالم میں، سبحان اللہ۔ صحابہ کو یہ مقام ویسے ہی مل گیا، اس رکوع کے عالم میں، رکوع سے سر اٹھائے بغیر ایک صحابی کی ندا پہ کہ رسول اللہ نے آج فلاں قبلے کی بجائے دوسرے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، ان سب صحابہ نے حالت رکوع میں اپنا بھی منہ اس قبلے کی طرف کر لیا۔ اور میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید اگر ان سے پوچھا جاتا کہ رکوع سے سر اٹھا لیتے، اس کے بعد صفوں کو ترتیب دے دیتے، اس کے بعد اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیتے تو کیا فرق پڑتا؟ تو زبان حال یہ کہتی ہے کہ صحابہ یہ کہتے کہ رسول اللہ کا عمل، خانہ کعبہ کا پتہ چلا، خانہ کعبہ کا سنا کہ رسول اللہ نے اب نماز اس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے، اگر رکوع سے سر اٹھاتے تو ایمان چلا جاتا۔ اور یہ بات ہوئی ہے عملی طور کے اوپر بھی۔ ایک صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آئیے مجمع بیٹھا ہے، میں کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے کہوں یار خاموش ہو جا، بیٹھ جا، رسول اللہ نے بعین اسی طرح خطبے کے دوران کہا بیٹھ جا۔ کہا کسی اور کو، ایک صحابی مسجد کے باہر جہاں پہ آپ جوتیاں اتارتے ہیں اس کے باہر کھڑے ہیں، وہ وہیں پہ بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جمعہ ختم ہونے کے بعد میں نے آپ کو تو نہیں تھا کہا بیٹھ جاؤ۔ اب یہ دیکھیں، یہ صحابہ نے عملی طور پہ نمونہ پیش کیا کہ نہیں؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، اگر میں کھڑا رہتا میرا ایمان ضائع ہو جاتا۔ بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ مقام ویسے ہی مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے جوتی اتار رہے ہیں، نماز کا سلام پھیرا، پیچھے مڑ کے دیکھا سارے صحابہ نے بھی جوتیاں اتار دی ہیں، اور یہ رسول اللہ کے معجزے میں ہے کہ رسول اللہ پیچھے مڑ کے نہ بھی دیکھتے، آپ پیچھے کی طرف اللہ نے ان کو یہ صلاحیت عطا کی تھی، دیکھ سکتے تھے۔ سارے صحابہ نے بھی جوتیاں اتار دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا میرے پاس تو جبریل امین آسمان سے آئے تھے اور آ کے انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کی جوتی کے نیچے کچھ چیز ایسی لگی آپ نماز میں اتار دیں۔ بھائی مجھے تو جبریل امین نے کہا آپ اتار دے، آپ لوگوں نے کیوں اتاری ہے؟ تو زبان حال سے جو جواب بنتا ہے وہ یہی تھا، اگر آپ نے اتار دی ہے ہم پہنی رکھیں تو ہمارا تو ایمان ضائع ہو جائے۔ یہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں آج طرح طرح کے جہالوی، جہلمی، اس طرح کے پراپوگنڈے، اور آپ کو صحابہ کے ایمان کے بارے میں مشکوک بنایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات تو ہے کہ صحابہ نے حدیث رسول کے اوپر، قول رسول کے اوپر، رسول اللہ کی بات کے اوپر ایمان لا کے یہ مقام و مرتبہ حاصل کیا ہے۔ اور ضمنی طور پہ ایک واقعہ سنا کر تحریک کے حوالے سے بھی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 جرنیل صحابہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ، یہاں سے چلو، یہاں کے وادی خاک میں پہنچو گے، وہاں پہ ایک عورت ہوگی، معاہا کتاب، اس کے پاس ایک پرچی، ایک نسخہ، ایک رکا ہوگا، وہ پکڑ لانا، وہ اونٹ ہوگا، ہودج ہوگا. رسول اللہ نے جرنیل صحابہ کو، مقداد کو، زبیر کو، علی کو بھیجا. یہ آپ نے سمجھا ایسے ہی مقام مل گیا. وہ گئے، وہاں پہ عورت موجود ہے. اس عورت کی تلاشی لی، ہودج کی تلاشی لی، سامان کی تلاشی لی، اچھی طرح تلاشی لی، رکا نہ ملا. عورت کہنے لگی کہ تمہیں جس نے اطلاع کی ہے نا میرے پاس رکا ہے، وہ اطلاع غلط ہے. اگر آپ جیسے اور میرے جیسے ہوتے تو سمجھتے رسول اللہ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے اور اس کے بعد رکا نہیں ہے، ہم واپس چلے جاتے ہیں اور رسول اللہ کو کہتے ہیں اس کے بعد رکا نہیں ہے. آپ جیسے اور میرے جیسے ہوتے تو تحقیق، تفتیش، عقل، منطق دوڑانے والے، حدیثوں کی صحیح اور غلط، ضعیف اور صحیح کی تحقیق ہو جانے کے بعد صحیح حدیث میرے عقل میں نہیں آتی، تیرے عقل میں نہیں آتی، تیری عقل بھاڑ میں جائے. صحابہ کو یہ مقام ایسے ملا. صحابہ نے اس کو کیا کہا؟ تفتیش تو کہتی ہے، تحقیق تو کہتی ہے خط تیرے پاس نہیں ہے، لیکن ہمیں جس نے بتایا ہے، ہمارا ایمان کہتا ہے خط تیرے پاس ہے. لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، خط کو نکال دے ورنہ تجھے ننگا کر کے تلاشی لی جائے گی. اور حیران ہو جائیں اگر اس کو ننگا کر کے بھی تلاشی لی جاتی تو خط نہ ملتا. اس عورت نے اتنی مہارت سے اپنے بالوں کے درمیان وہ پرچی پھسائی ہوئی تھی، لیکن اس عورت کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، کوئی عام ایلچی نہیں ہے، انہوں نے میرے سے اب لے کے ہی جانا ہے. تو میرے بھائیوں، رسول اللہ کی حدیث، رسول اللہ کا عمل، رسول اللہ کا قول حجت ہے، دین ہے، وحی ہے. اسی طرح جس طرح قرآن ہے، اسی طرح کتاب اللہ ہے. جس طرح قرآن کتاب اللہ ہے، اسی طرح اس کی فرضیت ہے. یہ بات تو اللہ کے فضل سے چلو اہل توحید، اہل حدیث، اہل سنت میں کچھ عام ہے، اس کی اہمیت بھی کچھ عام ہے، لیکن ایمانداری سے بتلائیے رسول اللہ کی حدیث تو حجت ہے، رسول اللہ کا قول تو حجت ہے، رسول اللہ کا فرمان تو حجت ہے، لیکن رسول اللہ کا نظام حجت نہیں ہے، رسول اللہ کا دین حجت نہیں ہے. رسول اللہ کے جو 1400 سال قبل آپ کو اور مجھے دستور حیات قرآن پاک دیا، یہ صرف ممبروں میں پڑھنے کے لیے آیا ہے، یہ صرف مسجدوں میں پڑھنے کے لیے آیا ہے، یہ صرف سجدوں اور عبادتوں میں اللہ اللہ کے نعرے لگانے کے لیے آیا ہے، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے گیت گانے کے لیے آیا ہے. صرف عبادات بھی ہونی چاہیے، فرد کی زندگی بھی عبادت گزار متقی ہونی چاہیے. لیکن آپ میں سے کوئی شخص بھی، جتنے یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ بہت بڑا مجمع ہے، جتنے یہاں بیٹھے ہیں سارے سجدے میں پڑ جائیں، سبحان اللہ کہنا شروع کر دیں، الحمدللہ کہنا شروع کر دیں، سارا رات سارا دن کہتے رہے، ایک دن نہیں پورا مہینہ کہتے رہے. پوری دنیا کے عالم کفر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. لیکن آپ میں سے صرف چند لوگ کھڑے ہو جائیں اور کہیں رسول اللہ کا دین صرف ذاتی عبادات کے لیے نہیں آیا، صرف ممبر و محراب اور مصلی کے لیے نہیں آیا، بلکہ بازار کے لیے بھی آیا ہے، معاملات کے لیے بھی آیا ہے، ریاست کے لیے بھی آیا ہے، سیاست کے لیے بھی آیا ہے، حکمرانی کے لیے بھی آیا ہے. دین مکمل ہے، دین نظام ہے. یہ عقل کے اوپر کیسا پردہ مفکرین نے، سرمایہ دارانہ نظام نے، عصر حاضر کی سیکولر پارٹیز نے آپ کے دماغ کو اس طرح کنٹرول کیا ہوا ہے کہ آپ کے دماغ میں بھی یہ بات ڈال دی گئی ہے. اور مسجد دا مولوی ممبر رسول تے سیاسی گل کر رہے ہیں. سیاسی گل کون کرے؟ چور کرے، لٹیرا کرے، وڈیرا کرے، جگیردار کرے، بدکار کرے، عیار و مکار کرے، وہ کر لے، مولوی نہ کرے. یہ فلسفہ اسلام کی بنیاد سے متصادم ہے. کیوں؟ دلائل بھی سمجھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک نبی جاتا تو دوسرا نبی آ جاتا، ایک نبی ان کا سیاسی لیڈر ہوتا تو دوسرا نبی سیاسی لیڈر بن کے آ جاتا، دوسرا نبی سیاسی لیڈر بن کے آ جاتا. میرے بعد نبی نہیں آئے گا. رسول اللہ کی حدیث سب کو یاد ہے نا، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، لیکن میرے وارث آئیں گے. نبی تو نہیں آئے گا لیکن میرے
وارث آئیں گے، وہ وارث کون ہوں گے بتائیے؟ حدیث سنی بھی آپ نے؟ علماء وارث ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے، لیکن میرے وارث ہوں گے۔ آپ کو سرمایہ دارانہ نظام نے، سیکولر نظام نے یہ مغالطہ اور وسوسہ ڈال دیا، عالم دین، طالب علم، مسجد کا مولوی، خطیب رسول اللہ کا وارث ہے، لیکن کس کا؟ منبر کا، کس کا؟ مصلی کا۔ بس رسول اللہ پوری امت میں صرف مصلی اور منبر چھوڑ کے گئے ہیں۔ کیا مسجد النبوی کے اندر ریاست مدینہ موجود تھی کہ نہیں تھی؟ کیا مسجد النبوی کے اندر سپریم کورٹ موجود تھی کہ نہیں تھی؟ کیا مسجد مدینہ میں رسول اللہ نے ریاست کی بنیاد رکھی تھی، ریاست مدینہ کی تھی کہ نہیں تھی رکھی؟ کیا رسول اللہ اپنی وراثت میں صرف مصلی چھوڑ کے گئے، صرف منبر چھوڑ کے گئے؟ رسول اللہ اپنی وراثت میں تخت نہیں چھوڑ کے گئے، اپنی وراثت میں خلافت نہیں چھوڑ کے گئے، اپنی وراثت میں حکمرانی کے اسلوب یا سسٹم نہیں چھوڑ کے گئے، اپنی وراثت میں معاشرے کے اصلاح کے نظام نہیں چھوڑ کے گئے، اپنی وراثت میں بازار کو درست کرنے کے نظام نہیں چھوڑ کے گئے، اپنی وراثت میں معاملات کو درست کرنے کے نظام چھوڑ کے گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، ایمانداری سے آپ نے بتلانا ہے۔ اور آج اس سوچ اور فکر کو لے کر گھر گھر، کریا کریا، کوچا کوچا، ایک ایک بندے کی اصلاح کرنی ہے۔ رسول اللہ جب دنیا سے چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صرف مصلی کا امام بنایا تھا کہ ریاست کا بھی؟ ایمانداری سے بتلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو مصلی کا امام صرف بنایا تھا کہ ریاست کا بھی بنایا تھا؟ حضرت عمر کو صرف مصلی کا امام بنایا گیا کہ ریاست کا بھی؟ حضرت عثمان کو مصلی کا امام بنایا گیا کہ ریاست کا بھی؟ علی کو جب تک مسلمانوں نے مصلی اور ریاست ایک رکھا، مسلمان پوری دنیا کے اوپر غالب رہے۔ جب یہ پاپائیت کے خلاف چلنے والی تحریکیں، سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، صنعتی انقلاب اور سیکولرزم نے آپ کو کہا ریاست کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں، ریاست کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں، سیاست کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں۔ اور سیاست، اور مولوی جمعے سیاسی گل کر رہے، اور مولوی ممبر رسول تے سیاسی گل کر رہے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا، یہ اشکال آپ کو اس لیے ڈالا گیا کہ آپ جتنے مرضی بڑے متقی بن جائیں، جتنے مرضی بڑے عبادت گزار بن جائیں، آپ کی اس عبادت کا کفر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ نظام ہے، یہ دین ہے، یہ صرف جسم کے اوپر لاگو کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ کس کے اوپر لاگو کرنے کے لیے آیا؟ معاشرے کے اوپر، سیاست کے اوپر، ریاست کے اوپر، بازار کے اوپر۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، معاشرے کے اوپر نافذ ہونے کے لیے آیا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ مولوی سیاست کی بات ہی نہ کرے۔ ان تمام نصوص سے ایک بات سمجھ آتی ہے جو محدثین نے لکھی ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمان کی ریاست کا جو تخت ہوتا ہے وہ بھی وراثت رسول ہے، مسلمان کی سیاست بھی وراثت رسول ہے، بازار بھی وراثت رسول ہے، معاملات اور معاشرت کے جتنے اصول و آداب ہیں یہ سب دین ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں دین میں صرف مسجد کی زندگی ہے، عدالت کی زندگی نہیں ہے، ریاست کی زندگی نہیں ہے، حاکم کی زندگی نہیں ہے، پھر آپ نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ پھر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ مخلوق کا بنایا ہوا نظام سیکولرزم، مخلوق کا بنایا ہوا کمیونزم، مخلوق کا بنایا ہوا سوشلزم اللہ کے نظام سے بھی بہتر ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے اگر آپ صحیح معنوں میں اسلامی نظام کے خد و حال پڑھیں۔ اسلامی نظام ایک کلیہ اور فارمولہ ہے میرے بھائیوں۔ کیوں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ خالق ہے، ہم سب مخلوق ہے، ہم سب مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ عقیدہ یہ تو ہمارا ہے نا مسلمانوں کا، ہم سب، اور یہ عقیدہ ملحد بھی ہو، بے دین بھی ہو، اللہ کا بھی منکر ہو، وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ مخلوق ہے، وہ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر میں آپ، ہم تو مسلمان ہیں، ہم سب مخلوق ہیں، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کی گائیڈنس کے لیے جو سسٹم دیتا ہے وہ بہتر ہے کہ سیکولرزم، وہ بہتر ہے کہ سوشلزم، وہ بہتر ہے کہ سوشلزم، کمیونزم، سیکولرزم،
یہ سارے کے سارے کنہوں نے بنائے ہیں؟ انسانوں میں. ان میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس میں خوبی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو نظام اللہ نے نازل کیا اس میں کوئی غلطی کا اندیشہ ہے؟ اور اللہ نے اس نظام کو نازل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں، متعدد ہے، ایک لمبا چوڑا موضوع ہے کہ صرف اللہ کا نظام زمین پہ نافذ کر دو. صرف نظام، صرف نظام. یہاں پہ آپ نے غور کرنا، نظام. میں بد عملی کی دعوت نہیں دیتا، میں بے عملی کا قائل نہیں ہوں، لیکن اگر اللہ کا نظام زمین پہ قائم ہو جائے، صرف نظام، تو دنیا کے اندر سے جرائم ختم ہو جائیں گے، ڈکیتی ختم ہو جائے گی، زنا ختم ہو جائے گا، چوری ختم ہو جائے گی، معیشت کھڑی ہو جائے گی، امن امان آ جائے گا. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں یہ نظام نافذ کیا. آپ دیکھتے ہیں مائد اسلمی آئے ہیں، شبیبہ غامدیہ آئی ہیں، کیا ان کی برائی کا کوئی گواہ تھا؟ نہیں تھا. انہوں نے آ کے کیا کیا تھا؟ اقرار جرم. اللہ کے رسول ہمارے پہ حدوں کو لگا دیجیے، ہم نے یہ گناہ کر لیا ہے. اسلامی نظام قائم ہوا تو معاشرے کے اندر عملیت ایسے پھیلی کہ ایک بندہ اگر گناہ کرتا ہے اس کے دل میں یہ احساس ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے سزا ملنی ہے، میں دنیا سے بھگت کے چلا جاؤں، دنیا ہی میں اپنی سزا لے لوں. یہ عملیت بھی آتی ہے نظام کے ذریعے. نظام نافذ کریں، عمل بھی آئے گا. نظام ایک کلیہ اور فارمولہ ہے. عام فہم بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ آج کل جو فلاسفرز اور تھنکرز اور عقلی اور منطقی اور متکلمین جو ہیں وہ پتہ کیا لاجک پیش کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے اسلام غالب رہا، مانتے ہیں، انکار تو کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے اسلام کو عروج رہا، ٹھیک ہے آپ کی یونیورسٹیاں تھیں، ٹھیک ہے آپ کی پوری دنیا پہ حکمرانی تھی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن اسلام اس دور کے ساتھ کمپیٹیبل تھا، اس دور کے ساتھ مطابقت رکھتا تھا. آج کے دور میں یہ جو نظام ہے یہ سزائیں وحشیانہ ہیں، معاذ اللہ. آج کے دور میں یہ نظام کمپیٹیبل نہیں ہے. یہی فلسفہ ہے، صرف یہی فلسفہ ہے. اور وہ یہ اس لیے کہتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ نظام ایک کلیہ، ان کو پتہ ہے، مسلمان بھول چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ نظام ایک کلیہ اور فارمولہ ہے. یہ جب بھی نافذ کیا جائے گا رزلٹ سیم آئے گا، جب بھی نافذ کیا جائے گا رزلٹ سیم آئے گا. 1400 سال پہلے نافذ کیا، رزلٹ امن، سکون، معیشت کی بحالی، جرائم کا خاتمہ، قتل، ڈکیتی، زنا ختم، رزلٹ سیم. آج بھی نافذ ہوگا تو رزلٹ سیم، کل بھی نافذ ہوگا رزلٹ سیم. ان کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ نظام آ گیا، رزلٹ سیم نکلے گا، اس نظام سے مسلمانوں کو دور کر دو. پھر بھی مسلمانوں نے ماضی قریب میں جو جد و جہدیں کی ہیں ان میں مثال دیتا ہوں. خلیجی ممالک کا آپ نے جائزہ لیا ہوگا. ایک مثال کے طور پہ بات سمجھاتا ہوں. سعودی عرب ہے، اس میں اس نظام کے ایک جز کو نافذ کیا، پورے نظام کی بات نہیں ہو رہی، ایک جز کو نافذ کیا. کس کو؟ حدود اللہ کو. حدود اللہ بھی نظام کا حصہ ہے. آپ حیران رہ جائیں گے، گوگل ہے، اٹھائیے، سرچ کیجئے. اب تو علم چھپا ہوا نہیں ہے. سعودی عرب میں ایک سال میں جتنے جرائم ہوتے ہیں، نیو یارک میں ایک دن میں اتنے جرائم ہوتے ہیں، ایک دن میں. سعودی عرب میں پورے سال میں جتنے جرائم ہوتے ہیں. 1400 سال پہلے بھی یہ نظام ایک ایسا فارمولہ اور کلیہ ہے جہاں پہ نافذ کیا جائے گا رزلٹ ہمیشہ سیم آئے گا. جیسے H2O ہے، پانی کا فارمولہ، جب بھی 2 ہائیڈروجن ایٹم اور 1 آکسیجن کا ایٹم ملے گا کیا بنے گا؟ پانی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کے 20 سال بعد کوئی مفکر اٹھے اور کہ اب H2O سے پانی نہیں بنے گا. اسی طرح کی یہ جہالت اور گمراہی ہے. جو یہ بندہ یہ بات سمجھتا ہے کہ اب اسلامی نظام کے آنے سے معیشت درست نہیں ہوگی، اب اسلامی نظام کے آنے سے امن امان نہیں آئے گا، اب اسلامی نظام کے آنے سے ڈکیتی چوری ختم نہیں ہوگی. میرے بھائیو، یہ وہ مشن ہے، یہ وہ منشور ہے، یہ وہ نقطہ نظر ہے کہ جس کی وجہ سے تحریک دفاع اسلام و پاکستان کو بنایا گیا. 75 برس بیت گئے. پاکستان کو کس نام پہ حاصل کیا تھا؟ اسلام کے نام پہ. نہیں، آپ کو کیا دھوکہ دیا گیا؟ نالیاں پکی کرانے کے لیے. نہیں، آپ کو یہ دھوکہ دیا گیا کالج بنانے کے لیے، آپ کو یہ دھوکہ دیا گیا اسپتال بنانے. سرمایہ دارانہ نظام کا یہ عجیب اثر ہے کہ ماشاءاللہ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، نیک صالح متقی ہیں، ایمان، عمل، عقیدہ موجود ہے کہ رسول اللہ کی ذات اعلیٰ ہے، عقیدہ موجود ہے، بات اعلیٰ ہے، لیکن سیاست نواز شریف کی اعلیٰ ہے، سیاست عمران خان کی اعلیٰ ہے. کیوں جی؟ رسول اللہ کی سیاست اعلیٰ نہیں ہے؟
رسول اللہ کی سیاست نواز شریف سے اعلیٰ نہیں، رسول اللہ کی سیاست عمران خان اور زرداری سے اعلیٰ نہیں. یہ آپ کو مغالطہ ڈالا گیا ہے، وسوسہ ڈالا گیا ہے. یہ 100% 180 ڈگری کے اوپر کھڑی ہوئی سیکولر پارٹیاں ٹرانسجنڈر بل منظور کر لیں. جس نے ووٹ دیا اس گناہ میں شامل ہے، اس گناہ میں شامل ہے. جائیے کسی عالم سے فتویٰ لے لیجئے. آپ نے ووٹ دیا، کسی نے یہاں پہ جو بیٹھے ابھی ہم رائے شماری کرا لیں، آدھوں نے نون لیگ کو ووٹ دیا، آدھوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. کس کے بندے ہیں جی؟ نون لیگ کا بندہ. کس کے بندے ہیں جی؟ پی ٹی آئی کا بندہ. اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ اللہ کے نظام کے لیے کھڑے ہونے والے کہاں ہیں؟ اللہ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ نے جو نظام دیا صرف 1400 سال قبل کے لیے تھا کہ قیامت تک کے لیے تھا؟ اگر قیامت تک کے لیے تھا تو اس کی جدوجہد شروع بھی نہیں کرنی، شروع ہی نہیں کرنی. اور جی مولویاں نے کتنے جیتنا ہے، مولویاں نے کتنے ووٹ لینے نے، شروع ہی نہ کرو جدوجہد. ایسا کفر نے، سیکولرزم نے، سرمایہ دارانہ نظام نے ذہن کے اندر، برین کے اندر فیڈ کر کے رکھ دیا. اور میرے بھائیوں، ایک مسجد کا مولوی جماعت کراتے ہوئے تم لوگوں کے آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے؟ آگے کھڑا ہوتا ہے. ایک مسجد کا مولوی ضروری نہیں کہ عالم دین بھی ہو، قاری ہو، قرآن جانتا ہو، وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ آگے. اور ایک عالم دین ہو، آپ قاری قمر صاحب کو، آپ جامعہ محمدیہ میں، آپ اداروں میں، آپ امین محمدی صاحب کے مدرسے میں وغیرہ وغیرہ اپنے بچوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ عالم دین بن جائیں، اور عالم دین بننے کے بعد نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگائیں، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائیں، کیا نظام مصطفیٰ زندہ باد کے نعرے لگائیں. آپ کس لیے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں؟ علماء نبی کے وارث صرف وہی ہیں جن کے نقطہ نظر میں یہ ویژن کلیئر ہے کہ علماء رہنما بننے کے لیے آئے، مقتدا بننے کے لیے آئے، پیشوا رہبر بننے کے لیے آئے. محدثین نے لکھا کہ ریاست کے تخت کی بھی کچھ شرائط ہے. ریاست رسول، سیاست رسول اور تخت رسول اور خلافت رسول پہ وہی شخص بیٹھنے کا اہل ہے جو مسلمانوں کو 5 نمازیں پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہو. جو مسلمان جمعہ ہے تو جمعہ پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہو. غور کریں 75 سال میں کوئی ایک حکمران آپ کو ایسا نصیب ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے ظہر عصر کی کسی طرح یاری سے نماز پڑھا دیں، فجر کی کیسے پڑھائیں گے؟ جمعہ کیسے پڑھائیں گے؟ یعنی آپ نے نظام سے 180 ڈگری پہ چلے گئے. ریاست اسلامی بنائی اور حکمران چاہے شرابی بن جائے، بدکار بن جائے، بدماش بن جائے. کیا آپ یہ بات گوارا کرتے ہیں کہ ممبر رسول کے اوپر جو بندہ کھڑا ہو، یہ ممبر رسول اللہ کی وراثت ہے، اس کے اوپر شرابی کو گوارا کریں گے، زانی کو گوارا کریں گے؟ لیکن تخت رسول کے اوپر زانی کو ووٹ دیں گے، عمران خان زندہ باد، نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگائیں گے. آپ کی عقل کے اوپر تب کوئی ایسا عجیب ہتھ کنڈا دماغ میں سوار ہوگا، تب آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. او خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو. میں آپ لوگوں کو گن اٹھانے کی دعوت نہیں دیتا، پستول اٹھانے کی دعوت نہیں دیتا، ڈنڈے اٹھانے کی دعوت نہیں دیتا. اسی نظام میں رہتے ہوئے اپنے نظریات سیدھے کرنے کی دعوت دیتا ہوں. صرف نظریات سیدھے کر لیں، عمل تو اگلی سٹیج ہے. نقطہ نظر واضح اور کرسٹل کلیئر کر لیں. صرف ارادہ تو کریں، ابتدا تو کریں. اگر بیلٹ کے ذریعے مولانا فضل الرحمان کے پی کے سے حلقے بنا کر سیٹیں جیت سکتے ہیں تو پنجاب کے دین پسند اتنے پیچھے کیوں رہ گئے؟ پنجاب کے دین پسندوں کو زیادہ ہی سیکولرزم نے اور سرمایہ دارانہ نظام نے دبا دیا کہ آپ علماء کو، آپ دین پسندوں کو، آپ اسلام پسندوں کو ووٹ نہیں دیتے. بلٹ کے ذریعے نہیں، بیلٹ کے ذریعے بھی تبدیلی آ سکتی ہے. اللہ کی قسم آ سکتی ہے. اسلام غالب بیلٹ کے ذریعے بھی آ سکتا ہے. آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے آ سکتا ہے، لیکن نقطہ نظر ہو تو آئے گا نا، نظریہ ہو تو آئے گا نا، سوچ فکر ہو تو آئے گا نا. آپ آج چاہیں صرف اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ارادہ کر لیں کہ ہم نے ایک پی پی کے اندر اپنے پورے ضلع کے ووٹوں کو مجتمع کر لینا ہے. ہم ذہن لوگوں کے سارے ووٹ ادھر مجتمع کر لینے ہیں. نہ بھی ہو آپ ابلاغ کریں. اللہ کی قسم پاکستان میں اسلام پسند زیادہ ہیں. یہ 2-3% کے جو لوگ ہیں یہ آپ کے حکمران بنتے رہتے ہیں، اور یہ ایسے دنیا اور معاشرے کو لگتا ہے کہ جیسے بے دینیت اور لا دینیت
اور دین سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرنے والے پاکستان میں زیادہ ہیں؟ ہرگز نہیں. عملی طور پہ پاکستان میں دین پسند، اسلام پسند لوگ زیادہ ہیں، ان کی قوت و طاقت زیادہ ہے، لیکن وہ بیلٹ میں منتقل نہیں ہوتی. 50% لوگ ووٹ ہی نہیں دیتے. جی جمہوریت کفر ہے، جی یہ انہوں نے بھی یو ٹرن لے لی ہے، اب حلال ہو گئی ہے. تو آپ کم از کم اپنا منہج ہی سیدھا کر لیں. آپ بیلٹ کے ذریعے تبدیلی لانے کی ابتدا کریں، حلقہ سازی کریں، جتہ سازی کریں. اور بالفرض یہ بھی میں آپ کو بات بتلا دوں، آپ اس میں کامیاب نہ ہوں، آپ کا نقطہ نظر نظریہ کامیاب ہو جاتا ہے، آپ بالفرض پی پیوں سے الیکشن نہیں بھی جیت پاتے، آپ صرف بکھرے ہوئے ذرے ہیں تو مل جائے کہ صحرا نظر آئے، بکھرے ہوئے قطرے ہیں تو مل جائیں کہ دریا نظر آئے. آپ صرف اپنی قوت اور طاقت مجتمع کریں. صرف اب سیٹوں کی بات نہیں کر رہا، اب صرف تنظیم سازی کی، نظم کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ سارے مل جائیں، اللہ کی قسم بغیر سیٹوں کے، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بغیر سیٹوں کے پاکستان کے اندر خلاف شریعت آپ احتجاج کریں، کوئی بل منظور نہیں ہو سکتا. یہ اس کی متعدد مثالیں ہیں آپ کے سامنے. یہ ٹرانسجینڈر بل کے اوپر مذہبی جماعتوں نے. مجھے بتائیے، کیا دفاع صحابہ کرنے کے لیے آپ کو یا مجھے سیٹ جیتنا ضروری ہے؟ کیا دفاع صحابہ کے لیے ہمیں سیٹ جیتنا ضروری ہے؟ ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے سیٹ جیتنا ضروری ہے؟ حرمت رسول کا دفاع کرنے کے لیے سیٹ جیتنا ضروری ہے؟ کیا چیز ضروری ہے؟ تنظیم ضروری ہے. آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے. آپ لوگ آندھی بن کے نکلیں، طوفان بن کے چھا جائیں، کوئی آپ کا حق تلف نہیں کر سکتا. اللہ کے فضل و کرم سے ہر ادارے میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ ہم نے اس بات کا تجربہ کیا کہ جب عوام سڑکوں پہ نکلتی ہے آپ کے مطالبات مان لیے جاتے ہیں. حتیٰ کہ اس کی 20 مثالیں ہیں آپ کے سامنے. ابھی دفاعی صحابہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں جتنے بڑے گستاخ ہیں، جتنے بڑے چوٹی کے، ان کے خلاف مقدمے درج ہوئے ہیں. کس وجہ سے؟ آپ لوگوں کے، عوام کے پریشر کی وجہ سے. اگر آپ لوگ احتجاج کی، ہم آپ کو کال دیتے رہے، آپ آتے رہے، پرچے بھی درج ہو گئے. حتیٰ کہ جم خانے کا ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جم خانے کے اندر ایک شخص پگڑی سمیت داخل ہوا. انہوں نے کہا یہاں پہ پگڑی سمیت داخلے کی اجازت نہیں ہے. بات آئی، اس شخص نے قدرتی طور پہ کہیں سے نمبر لے کے مجھے ویڈیو بھیجی. ہم نے اس بات کو اٹھانا شروع کیا. پتہ لگا جم خانے کے پیچھے بہت بڑے، آپ کو پتہ، لوگ موجود ہیں. ہم نے کہا جتنا مرضی بڑا بندہ ہو، ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں. ہم اس پاکستان کے آئین اور قانون کے پابند ہیں. اسی لیے تحریک کا نام دفاع اسلام و پاکستان ہے. اسلام کا دفاع بھی کریں گے اور پاکستان کا بھی. ہم احتجاج کرنے کے لیے جم خانہ کے باہر آنا چاہتے ہیں، اور کوئی وائلنس نہیں ہوگا، کوئی لاٹھیاں نہیں ہوں گی، کوئی ہاتھ میں ڈنڈے نہیں ہوں گے. صرف 1000 نوجوانوں کے سر کے اوپر پگڑی ہوگی، رسول اللہ کی سنت ہوگی. یقین مانیے صرف اس احتجاج کی کال سے انہوں نے قانون میں ترمیم کر لی. اب پگڑی سمیت بھی داخل ہو سکتے ہیں. بتائیے، آپ لوگ اگر کسی بھی خلاف شریعت، خلاف دین کام کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور مذہبی جماعتوں کا، مذہبی تحریکوں کا، اور خاص طور پہ مذہبی سیاسی تحریک کا کام ہی ہے کہ وہ مختصر کا کردار ادا کرے. خلاف شریعت کام نظر آ رہا ہے، اس کے خلاف احتجاج کرے، اس کے خلاف آواز کو بلند کرے. یہ نہیں کہ گنگا شیطان بن کے بس ہر وقت اپنی پسند کی پارٹیوں کے، کبھی نواز شریف، کبھی عمران خان، کبھی زرداری زندہ باد کے نعرے لگاتا رہے. آپ بے حیائی کے اتنے بڑے بورڈ ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں تو پاکستان کی گلیاں اور محلے یہ بے حیائی اور عریانیت کے جو بڑے بڑے فحاشی کے بورڈ لگے ہوتے ہیں، اگر عوام میرے ساتھ ہو، ان کو جرت نہ ہو یہ کوئی بندہ بورڈ ٹانگ سکے. لیکن قدم بڑھو، علامہ صاحب قدم بڑھو. عبد الرحمان پان صاحب کا نعرہ سن کے میرے دماغ میں پھر وہی بچپن کی بات آ گئی کہ جب علامہ شہید تقریر کیا کرتے تھے، بعض بزرگ ایسے موجود ہوں گے جو ان کے جلسوں میں شامل رہے ہیں، تب بھی لوگ نعرے لگایا کرتے تھے علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. علامہ صاحب نے جب قدم بڑھا دیا مدینہ کی گلیوں کی طرف، شہادت کی منزل کی طرف، آپ لوگ کہاں تھے؟ آپ یہ چاہتے ہیں، لیکن ہم حاضر ہیں. پڑی ضرورت تو ہم دیں گے، لہو کا تیل
چراغوں کو جلانے کے لیے، لیکن اس مشن میں مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ کیا دفاع صحابہ کے لیے، تحریک دفاع اسلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ ختم نبوت کے لیے تحریک کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ پھر ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ بار ہمارے ساتھی اسیرم تبسم اور دیگر موجود ہے، آپ سب ساتھی ان سے رکنیت فارم حاصل کر سکتے ہیں اور تحریک میں غول در غول شامل ہو سکتے ہیں، اور اس تحریک میں شامل ہونے کا مقصد اور مطمع نظر صرف اللہ کی رضا ہے، دفاع اسلام و پاکستان ہے۔ اس کے علاوہ یہ تحریک کسی جماعت کو توڑنے کے لیے نہیں،